تو اس جوانی کی بڑی اہمیت ہے. سوشل میڈیا میں جا کر موبائل میں انگلیاں گھس مت لو. راتوں کو ویڈیوز، شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، گاڑی چلا رہے تو کان میں لیٹ لگا ہوا ہے، گانے سن رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. گانے سنتے ہیں نا ہم لوگ، ہمارے نوجوان ساتھی، اس گانے کے چکر میں اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی. آپ فجر کی نماز، آپ فرض نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہو تو کل قیامت میں آپ کی فبشرہم بعذاب علیم، علیم دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان نوجوانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو موبائل کے ذریعے سے میوزک سنتے ہیں، ڈانس کرتے. نہیں چھوڑے گا رب. اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، جوانی کو پیدا کرو، جوانی بناؤ حضرت علی کے طرح، حضرت عثمان کے طرح، حضرت عمر فاروق کے طرح، امام مالک کے طرح، علامہ ابن قیم کے طرح، امام بخاری کے طرح، ان کے طرح جوانی بناؤ میرے نوجوانوں. بہت طبیعت خوش ہوئی میری آج جوان کمیٹی کو دیکھ کر. سارے نوجوان بچے ہیں جو محنت کر رہے ہیں. اللہ ان نوجوانوں کو دین کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ قبول فرما. ان لوگوں کو، ہمارے وہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں بوڑھے لوگ کے تعریف جوانوں کی ہو رہی. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک حصہ ہے جوانی کا، 14-15 سال سے لے کر 40 سے 45 سال تک یہ جو حصہ ہے جوانی کا، اس میں کچھ بھی کر سکتے. برف کا پانی ہے، 2 تو نہا لیں گے. بوڑھے آدمی کے اوپر برف کا پانی ڈالیے تو خود برف بن جائے گا. تو جوانی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی زبانی کہلوایا کہ جوانوں کو بتا دینا وان شبابہ فیما افنا، تم جوانی کہاں بتا کر آئے. سلمان خان کے فلم دیکھتے دیکھتے، یا شاہ رخ خان کے یا رتک روشن کے ڈانس دیکھتے دیکھتے نہیں، بلکہ آپ کو بخاری شریف پڑھتے پڑھتے، قرآن کریم کا درس دیتے دیتے، احادیث کا درس دیتے دیتے آپ کی زندگی کا کچھ حصہ گزرنا چاہیے تاکہ کل قیامت میں گواہ بن سکے آپ کے لیے میرے نوجوان ساتھیوں. بڑی قیمت ہے اس جوانی کی. اچھے کام میں لگا لو. میں نہیں کہتا کہ آپ کوئی جوخم بھرا کام کرو کہ چلو لڑائی مار دھار کرنے یا پہاڑ توڑنے نہیں. پابندی صلاۃ کر لو، نماز کی پابندی کر لو. جہاں تک ہو سکے سوشل میڈیا میں غلط کام کرنے سے اور غلط چیزیں دیکھنے سے بچ جاؤ. اپنی نگاہ کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو. انشاءاللہ آپ کی جوانی. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. بری چیزوں سے روک لوگے تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا. آج کیوں ہم پس رہے ہیں؟ کیوں؟ بہت ساری باتیں ہمارے لوگ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے. آپ کا شہر اورنگ آباد، پتہ ہے شہر کی کیا تاریخ ہے؟ اورنگ آباد کا مطلب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے نام پر پڑا ہے. 3 اورنگ آباد، ایک بنگال کا، ایک بہار کا، ایک مہاراشٹرا کا. تینوں ڈسٹرکٹ، یہ بھی شاید ڈسٹرکٹ ہی ہے یا مرشد آباد ڈسٹرکٹ میں آتا ہوگا، لیکن شہر ہے اورنگ آباد. تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے نام پر ہے یہ شہر. لیکن اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی بہت سارے خصوصیات ہے. and the Muslim don't know about اورنگزیب رحمت اللہ علیہ. بھارت کے اندر ان کے زمانے میں 40 سال تک حکومت کی انہوں نے. نوجوانوں 40 سال تک حکومت کی. سب سے پہلے چاول اور گیہوں سے ٹیکس ہٹانے کا کام یہی اورنگزیب نے کیا تھا. جس وقت بھارت کے یہ بادشاہ تھے، اس وقت یہاں بھارت کا سب سے بڑا کاروبار ہوتا تھا کپڑوں کا. بھیلواڑہ راجستھان، گجرات، میرٹھ، بھاگلپور، ان تمام جگہوں کے اوپر کپڑوں کے فیکٹری لگا کرتے تھے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں. بچپن میں آپ عبادت کر لیں،
کوئی کمال نہیں ہے. بڑھاپے کی عبادت کر لیں بہت زیادہ کمال نہیں ہے، لیکن جوانی کی عمر کی جو عبادت ہوتی ہے، چونکہ اس وقت جوان کی خواہش بھی، اس کا نفس جوان ہوتا ہے، شراب پینے کا من کرتا ہے، زنا کرنے کا من کرتا ہے، غلط کام کرنے میں اس کو قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، جوان ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میں جوان ہوں، اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے اپنی عبادت کے لیے، تو وہ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کرنے پر یہ جوان قادر ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن یہ میری رضا کے لیے اس طرح کے پروگرام کر رہا ہے، قرآن و سنت کی باتیں سننے کے لیے، دوسروں کو سنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، چندہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے جاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو یقیناً اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اور ایسے نوجوانوں کا، ایسے جوانوں کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز، دوسری جگہ نہیں ہو سکتی. میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ہمارا جوان طبقہ سدھر جائے پورے بھارت میں، پوری دنیا کے اندر، تو ہماری کھوئی ہوئی عزت، وہ عزت جو اللہ نے قرآن میں ہمیں دی، وہ عزت کھو گئی ہے، گم ہو گئی ہے. ہمیں دوبارہ واپس وہ عزت ہمیں مل سکتی ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اس عزت کو پانے سے. بس ایسے ہی نوجوان جیسے ایک جنون تھا، بڑے لوگوں کی سرپرستی رہے اور ہمارا جوان کا جنون رہے، تو ہم سماج کو ایک اچھائی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. ایجوکیشن کے فیلڈ میں آئیں گے تو انقلاب پیدا کر دیں گے. نماز پڑھنے پر آئیں گے تو مسجد کی مسجد آباد ہو جائے گی. شراب کی مخالفت کریں گے تو شراب کے مٹکوں کو، جیسے مدینۃ المنورہ کے گلیوں کے اندر صحابہ کرام نے شراب کے مٹکوں کو پھوڑ دیا تھا، تو ہم بھی آج اگر چاہیں ہمارے نوجوان تو شراب کے مٹکوں میں لات مار کر ان کو پھوڑ سکتے. تو اس عمر کی بڑی قیمت ہے. اور جب جوان کی جوانی یقیناً انگڑائی لینے لگتی، جب ان کے اندر جوش اور جنون آتا ہے، تو پھر نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے کون. اللہ کی رضا کے لیے وہ کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے. تاریخ گواہ ہے، اٹھائیے آپ اصحاب کہف کا واقعہ. 15ویں پارے کے اندر پوری سورت اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے کام سے خوش ہو کر آنے والی نسل کے لیے باعث عبرت بنایا کہ جوانوں، جب تم فیصلہ کر لو گے، جب تم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، باطل طاقت تمہیں روک نہیں سکتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد زمین پر ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا. اس بادشاہ کی بادشاہت، اس کی ظلم و زیادتی مشہور تھی، عام تھی. وہ جس کو چاہتا اپنے پیروں تلے رون دیتا تھا، وہ جس کو چاہتا اس کو قتل کروا دیتا تھا. اس کا ایک ہی ٹارگیٹ تھا، جو مجھے بڑا نہ مانے، جو مجھے میری عبادت نہ کرے. خصوصاً جوانوں کو پکڑ پکڑ کر مجبور کرتا تھا کہ تم اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرو گے، تم اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھو گے، بلکہ میرے سامنے یہاں کا خدا میں ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو. اور جب ظالم بادشاہ آتا ہے اپنی طاقت کے ساتھ، تو لوگ ڈر جاتے دیکھ کر کہ نہیں جناب، یہ لال بجک کر ہے، نہ معلوم کیا کر جائے.
تو لوگ ڈر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے. لیکن کچھ دیوانے ہوتے، کچھ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جو صرف اللہ سے، ہندو بھائی ایشور سے ڈرتا ہے، جو کسی سے نہیں ڈرتا. اس دقیانوس بادشاہ کے سامنے کچھ نوجوان کھڑے ہوئے. گاؤں کے اندر جب ان کو اجازت نہیں تھی نماز پڑھنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، تو وہ نوجوان گاؤں سے باہر نکل گئے کہ تم اس زمین پر، تم اپنے شہر میں مجھے عبادت کرنے نہیں دو گے تو اللہ کی زمین، ان ارضی واسعۃ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، میں کہیں پر بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لوں گا، اپنا سر جھکاؤں گا. وہ جوان تھے، جوانی تھی ان کے اندر، گاؤں سے باہر چلے گئے. شہر سے دور ایک پیڑ کے نیچے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کو رکھ رہے ہیں. ایک دو چھ سات نوجوان گاؤں سے باہر نکل کر کس وجہ سے ظالم بادشاہ کے حکم کو نہ مان کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے باہر نکلے. تو میرے بھائیو، تو پھر ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد فوراً ان کے پاس پہنچتی. وہ باتیں کرتے ہیں آپس میں، کس لیے آئے ہو گاؤں سے؟ کہا کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے، یہ شریعت پر عمل کرنے نہیں دے رہا ہے، تو اس لیے ہم گاؤں سے باہر نکلے. جوان ہے، پیروں میں طاقت ہے، زبان میں طاقت تھی، تو بادشاہ کے خلاف ان کے سامنے بول کر آیا کہ I will not follow you، میں تمہیں نہیں مانوں گا. I will not accept you، میں تمہیں قبول نہیں کروں گا. تمہارے پاس طاقت ہے، کچھ بھی ہے کہ تمہاری طاقت تمہارے پاس، لیکن تم سے زیادہ طاقتور میرا اللہ ہے. میں اس اللہ کے سامنے جھکاؤں گا اپنے سر کو، اور تمہارے اس دادا گیری تانا شاہی کی وجہ سے میں تمہارے سامنے جھکنے والا نہیں. وہ سب گاؤں سے باہر گئے، وہاں پر جا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ، آپ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہو کروں، اس وجہ سے گاؤں سے باہر نکلا ہوں. اس ظالم بادشاہ سے دشمنی ہم نے مول لی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور ایک غار میں لے جا کر 300 سال سے زیادہ دن تک وہ سب کے سب نوجوان سوتے رہے آرام سے، کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں. وقال فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ہمارا رب اللہ ہے. آج بھی ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہمیں اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے. جو جواب اصحاب کہف کا تھا وہی جواب سن لو آج کے ڈپلیکیٹ خدا، وہی جواب ہمارا بھی ہے. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی اور باطل طاقت سے نہیں ڈرتے انشاءاللہ، اور نہ کبھی ڈریں گے ہم. جوانوں، یہ آپ کر سکتے، بوڑھے لوگ، دانشور